ملک کے قانون کے اندر آپ دیکھیں کہ اس کے اندر غدر بود کر کے مجرم بچ جاتا ہے، لیکن قرآن کا قانون اور آسمانی قانون صرف اس دنیا تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ آخرت کا تصور دیتا ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو آخرت میں اس کا حساب دینا ہے۔ تو پھر اس کی زبان سنبھل جاتی ہے۔ وہ شخص جو کذب بیانی سے، جھوٹ سے کام لینے کی کوشش کرتا ہے، جب اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس زبان کو مہر لگا دیں گے اور یہ زبان، یہ منہ بول نہیں سکے گی، تو پھر اللہ ہاتھوں سے بلوائیں گے اور دوسرے جو انسان کے اعضاء ہیں اس سے بلوائیں گے، یہاں تک کہ یہ زبان کو قوت گویائی ملے گی۔ پھر تو یہ زبان کہے گی ارے تم کو بولنے کی طاقت کیسے مل گئی؟ تو جب یہ تصور رہے گا تو انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو بتلایا گیا کہ سچا اور صحیح مذہب اور آئین صرف وہی ہوتا ہے جس کی بنیاد حقیقی سچائی اور عالمگیر حقانیت پر ہو۔ آپ دیکھیں ایک ملک کا قانون بنتا ہے، دوسرے ملک کو اس پر اعتراض ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن اور اعتراض ایسا نہیں ہے، اعتراض تو لوگوں نے قرآن پر بھی کر رکھا ہے، لیکن ان کا اعتراض وہ ہوتا ہے جو عقلی طور پر سمجھ میں آتی ہے بات کہ نہیں یہاں پر ان کا معاملہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر اپنی افادیت، اپنا فائدہ پیش نظر ہوتا ہے۔ ہر ملک اپنا قانون اپنے فائدے کے مطابق اس کو بناتا ہے، لیکن اب اس میں وہ ماحول اور موقع مناسبت سے تبدیلیاں بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن اور اللہ کی نازل کردہ کتاب یہ تو سچ پر مبنی ہے، سچائی پر جب مبنی ہے تو اس میں جو بھی قانون ہوگا وہ قانون اٹل ہوگا اور وہ صحیح ہوگا۔ فرمایا جس کے ذریعہ عقائد، اعمال اور اخلاق کو اچھا یا برا کہا جا سکے، اور جس کے روح سے باطنی اور ظاہری اصلاح ہو کہ عذاب سے بچا جا سکے، اور جس کے اصول قطعی اور اٹل ہونے کے ساتھ ایسے جامع ہوں جو کائنات کی دینی اور دنیاوی حاجت کے لیے کافی ہوں۔ ملک کا قانون ہوگا تو صرف دنیا کے تحت ہوگا، اس کا دوسری دنیا سے کوئی تعلق ہوگا؟ یہ تو مذہب بتایا ہے۔ آگے فرمایا فطرت چونکہ حقیقی صداقت ہے، اس لیے مذہب اسلام کی بنیاد خالق فطرت نے فطرت پر رکھی ہے، اور جس کی بابت اللہ تعالیٰ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ قانون فطرت ہے جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، یعنی انسانی فطرت اسی دین کے موافق ہے اور اس قانون میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن میں جو بات آ گئی اب وہ قیامت تک کے لیے ہے، اس قانون کے اندر اب کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جو قانون ہے وہ بالکل اخیر تک ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، انہوں نے ایک موقع سے فرمایا کہ اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ چوری کوئی کرے تو ہاتھ کاٹ دو،
زنا کوئی کرے تو شادی شدہ نہیں ہے تو کوڑے لگاؤ، اور اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کو پتھر مار کر مار دو۔ تو اب یہ جو اسی طریقے سے شراب پینے والے پر اس کے جو ہے کوڑے کی سزا ہے۔ اگر گھناؤنا جرم کیا یعنی ڈاکہ زنی کیا یا اسلام سے پھر گیا تو اس کی سزا سر قلم کرنا ہے۔ سخت سزائیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب وہ دارالعلوم دیوبند میں آنے سے پہلے گجرات کے ایک مدرسے راندیڑ میں جب وہ بحیثیت استاد تھے تو وہاں قریب میں ایک کالج یونیورسٹی تھا، وہاں کے پروفیسر آئے۔ عام طور پر اسلام کے قوانین پر ان لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہوتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دینی ماحول، دینی مزاج نہیں ملا، نماز، قرآن، روزہ، ذکر، اذکار ان سب سے دور رہے، بچپن سے لے کر کانوینٹ اسکول میں بڑھے اور وہی مزاج بنایا گیا، تو اب وہ کیا کہا جائے گا، یعنی برتن کچھ ہے اور اس کے اندر کوئی معاملہ چیز کچھ اور ہے۔ لبادہ اسلام کا ہے لیکن ان کی زبان پوری غیر کی بول رہی ہے۔ غیر کو تو اعتراض کرنا ہی ہے، ان کا تو کام ہی اعتراض کرنے کا ہے، لیکن جب مسلمان اعتراض کرتا ہے اللہ کے قانون پر تب آدمی کو افسوس ہوتا ہے۔ تو وہ بیچارے دیندار تھے، انہوں نے بہت سارے لٹریچر پڑھے اور ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کہا گیا کہ اسلام کا قانون بہت سخت ہے، لہذا اسلام بربریت سکھاتا ہے، بربریت اور ظلم کی دعوت دیتا ہے، یعنی اسلام سراسر ظلم کا مذہب ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اسلام سراسر ظلم کا مذہب ہے۔ حضرت اللہ والوں کی بات عجیب ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں تو مانتا ہوں کہ اسلام میں سزائیں سخت ہیں، اسلام کے اندر جو سزائیں ہیں کہ چور چوری کرے اور ثبوت مل جائے تو ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اور اگر کوئی شخص زنا کرے تو اس کے شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، شراب پینے والوں کو کوڑے مارے جائیں گے، مرتد جو ہو جائے اسلام سے پھر جائے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ سخت تو ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ تو دنیا بھر کے لٹریچر پڑھتے رہتے ہیں، آپ سعودی عرب کے اندر 2 سال کے اندر صرف 4 جرائم یعنی زنا پر سزا اور شراب پینے پر سزا، چوری کرنے پر سزا، اسلام سے پھر جانے پر سزا، تو آپ اس کے بارے میں معلوم موازنہ کریں اور 2 سال آپ امریکہ کا بائی ڈاٹا تیار کریں، آپ معلوم کریں۔ وہ جا کر لگ گئے کہ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اگر دینداری کہیں کسی خانے میں ہوگا تو کوئی اعتراض کرے گا اپنے یا پرائے تو اس کا دل دکھے گا اور کہے گا کہ بھائی ہم اس کو کس طریقے سے جواب دیں، اور جواب کے لیے حل کہاں ملے گا؟ اللہ والوں کی جگہ میں جہاں پر اللہ والے ہیں، علماء ہیں۔ میں نے آیت پڑھی نا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو۔ اور قرآن نے یہ بھی کہا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں اس کو لو، اور جن چیزوں سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہ ایمان والوں کو اصول دے دیا گیا، یہ نہیں کہ ان کا کاروبار اچھا چل رہا ہے ہم ادھر دیکھیں ہم ادھر دیکھیں ان کے ساتھ وہ دیکھیں، نہیں، آپ نے جب اللہ کو اللہ مانا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانا ہے، تو آپ کو اسی حد میں رہ کر کے کام کرنا ہے۔ کیا حد میں رہ کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام نہیں کیا؟ کیا ان کے وہ مالدار نہیں تھے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مالدار نہیں تھے؟ تو اب ہم اگر غیر کی اینک لگا کر دیکھیں گے تو وہی سے ہی ہم کو نظر آئیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نے ان کو فرمایا اس پروفیسر صاحب سے کہ آپ 2 سال کا کہیں اور کا نہیں، امریکہ اور سعودی عربیہ، آپ ان دونوں کا بائی ڈاٹا تیار کریں کہ امریکہ میں 2 سال میں کتنا زنا ہوا اور سعودی عربیہ میں 2 سال میں کتنا معاملہ ہوا۔ شراب پینے پر کتنے کو سزا ملی، یہاں شراب پینے پر کتنے کو سزا ملی، چور کے ہاتھ کاٹے گئے، چوری کرنے پر چوری پر کتنی سزا ملی اور یہاں کیا معاملہ ہے۔ تو انہوں نے 2 سال نہیں 10 سال کا بائی ڈاٹا تیار کیا۔ جب 10 سال کا بائی ڈاٹا تیار کیا وہ لے کر آئے تو کہا کہ اسلام سے پھر جانے والوں کی تعداد نہیں کے برابر ہے۔ دوسرے ملکوں میں یہ چیزیں نظر آئیں گی، لیکن سعودی عربیہ کے اندر اسلام سے پھر جانے والے، چوری کرنے والے کی سزا پورے 10 سال کے اندر 20-25 جن کے ہاتھ کاٹے گئے، اور یہاں پر اتنی چوریاں ہو رہی ہیں کہ دیکھیں اب تو چوری کے کیا ہو سے آگے جا کر کے پورا بینک کا بینک لوٹ لیتے ہیں، اور پھر سزائیں کیا ہیں وہ ایسے نکل جاتے ہیں کہ تو یہاں پر سزا کا معاملہ تناسب دیکھیے، چوریاں حد سے زیادہ ہے، اور زنا کے بارے میں بتلایا کہ ہر 1 منٹ پر 4 زنا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ امریکہ یورپ کے اندر اب یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ بچوں کا سلسلہ نسب باپ کے بجائے ماں سے ہوگا، کیونکہ باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، باپ کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو سلسلہ نسب کس سے جڑے گا؟ ماں سے جڑے گا۔ تو فطرت کو بدل دیا، فطرت سے بغاوت ہے یا نہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو قانون فطرت بنایا ہے، جس پر اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس قانون میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ قیامت تک کے لیے چور اگر چوری کرے گا اور پائے ثبوت کو مل جائے تو اس کے ہاتھ کاٹے ہی جائیں گے۔ شراب پینے والے اگر اس کا جرم ثابت ہو جائے گا تو اس کو کوڑے مارے ہی جائیں گے۔ اسلام سے اگر کوئی پھر جائے گا اور اس کا معاملہ سامنے آئے گا تو اس کا سر قلم کیا ہی جائے گا۔ کوئی زنا کرے گا اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو پتھر مار کر مار ہی دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ نے خود دیکھ لیا اور آپ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اسلام میں سزا سخت کیوں ہے۔ جب سخت سزا ہے جب اس کا عام ہوا ہے، اس کا عام جو ہے لوگوں کی زبان پر ہے، تو آدمی گناہ سے بچے گا یا نہیں بچے گا؟ اس کو جب معلوم ہے کہ اگر یہ بات عدالت میں ثابت ہو گئی تو پھر مجھے تو کوڑے لگیں گے۔ شرابی شراب پیے گا؟ امریکہ میں شراب کیسے پیے جا رہے ہیں؟ شراب پیے گا تو زنا بھی ہوگا اور قتل بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگا۔ تو جرائم امریکہ میں دیکھ لیں اور جرائم سعودی عربیہ میں دیکھ لیں،
اس لیے اللہ کا قانون سخت اسی لیے، کیوں کہ یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کی شرط سے اللہ ہی زیادہ واقف ہے نہ کہ دوسرا۔ ایک کوئی مشین بنائے تو اس سے زیادہ واقف کون ہوگا؟ وہ انجینئر ہوگا۔ تو آگے فرماتے ہیں سچا مذہب وہ ہوتا ہے جو من جانب اللہ قطعی اور محکم طریقے سے منکشف ہوتا ہے، اور ہر صحیح الفطرت اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ اے ایمان والو، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، مان لو اللہ کے قانون کو۔ یہ نہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے قانون کو نہ مانو، یہ تو بغاوت ہے، تو پھر اس کا نام ایمان نہیں ہوگا، اس کا نام کچھ اور ہو جائے گا، وہ منافق کہلائے گا، وہ فاسق کہلائے گا، یہ تو کہلائے گا لیکن خالص مومن نہیں کہلائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی قیمت کو بتلانے کے لیے کبھی فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت کی پاسداری نہیں ہے، امانت رکھنے کے لیے دیا اس نے خیانت کر دی، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس شخص کا دین نہیں ہے جو اپنے عہد پر قائم نہیں ہے۔ حضور نے ایمان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام تر خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اہمیت کو بتلانے کے لیے فرمایا کہ جس شخص کے اندر جھوٹ ہوگا، جو شخص وعدے کی خلاف ورزی کرے گا، جو شخص وعدہ کرے اور اس سے بدعہدی کر لے اور یہ سب چیزیں کرے گا تو وہ منافق ہوگا۔ آیت المنافق ثلاثۃ اذا حدث کذب واذا عاہد فجر واذا اؤتمن خان، اگر امانت دی جائے خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو مکر جائے گا، یہ سب ایمان کی علامت نہیں ہے، منافق کی علامت۔ تو آپ دیکھیں ایمان، اسی لیے اللہ نے فرمایا اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہ دین فطرت ہے۔ فرمایا آگے، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ میں نے کتاب سے بات اس لیے کہنی شروع کی ہے تاکہ یہ مضبوط اور محکم رہے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بتائیں۔ فرمایا کہ سچا مذہب وہ ہوتا ہے جو من جانب اللہ قطعی اور محکم طریقے سے منکشف ہوتا ہے، ہر صحیح الفطرت اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، ماننا ہی پڑے گا۔ اس لیے آپ دیکھیے قرآن کریم میں جو لوگ اللہ کے علاوہ بت کے آگے جھکتے ہیں، پتھر کے آگے جھکتے ہیں، سورج کے آگے جھکتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ نے کوئی بات کہی؟ آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، ثبوت ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو وہ کتاب کیسی ہے، کس کی ہے؟ اگر آپ کہیں گے کہ اس دھرتی کے پیدا کرنے والے نے، تو اس دھرتی کے پیدا کرنے والے نے سب سے آخر میں کتاب قرآن رکھ دیا، اس میں اور آپ کے پاس جو کتاب ہے دونوں میں تو بہت فرق معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ کتاب قرآن، یہ کتاب کہتی ہے کہ جن لوگوں نے اپنے نفس کو غالب کیا انہوں نے آسمانی کتاب کے اندر غدر بود کر دیا، ملا دیا۔ توریت کے ماننے والوں نے توریت کے اندر غلط صحیح ملا دیا،
انجیل کے ماننے والوں نے یہ کر دیا، زبور کے ماننے والوں نے یہ الگ معاملہ کر دیا، اور قرآن کو اگر دیکھنا چاہیں تو 1450 سال گزر گئے، ایک لفظ کا فرق نہیں ہے، تو سچی کتاب کون ہے؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میری کتاب میں بت پرستی یا جو بھی ہے وہ لکھا ہوا ہے، دلیل دیجئے کہ اللہ کے آگے کسی اور کے آگے اس پیشانی کو جھکانا جائز ہے، تو اس کی دلیل ہوگی۔ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مراد مانگنا صحیح ہے تو اس کی دلیل ہوگی، آپ اس کی دلیل دیجئے۔ لیکن قرآن کے اندر بات موجود ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نے باپ دادا کو دیکھا۔ باپ دادا دلیل ہوئے؟ باپ دادا نے اگر غلطی کر دی تو کیا اس غلطی پر قائم رہیں گے؟ آپ کا حال تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اور آپ کے باپ دادا نے اس کو کیا حالانکہ وہ غلط کر رہے تھے، آپ اس سے اختلاف کر جاتے ہیں، ان کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور اس کو آپ دکھلاتے ہیں، جتلاتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے پیشانی جھکانے کا معاملہ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ باپ دادا نے کیا۔ باپ دادا نے اگر عقل کو استعمال نہیں کیا، غلطی کی، تو اس کو آپ قائم رکھیں گے؟ یہ کوئی دلیل ہوئی؟ تو اس لیے دلیل وہ کہلاتی ہے جس پر کوئی اعتراض کرنے کا اب کوئی حق ہی نہیں۔ اب آپ دیکھیے، میں نے ایک مثال دی کہ آج دنیا میں اسلام کے قوانین پر اعتراض کیا جاتا ہے، لیکن اعتراض کا جواب کیسے ملا؟ اور کیا یہ حقیقت ہے یا کہ بناوٹی ہے؟ بات حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ تناسب کر کے کوئی بھی دیکھ لے کہ سعودی عربیہ میں حالانکہ اس کے اندر تبدیلیاں بہت آ گئی ہیں، لیکن پھر بھی ہم اور آپ سے توحید میں پختہ ہیں، ہم اور آپ سے رسالت میں پختہ ہیں، ہم اور آپ سے آخرت کے یقین پر پختہ ہیں۔ ہمارا معاملہ دیکھ لیجئے، اگر ہمارے حالات کچھ ہو تو ہم کتنے دائیں بائیں چلتے ہیں۔ ایک آدمی اگر بیمار ہو جائے اور بیمار ہونے کے بعد اس کو کہا جائے کہ بھائی تم کو تو کچھ کر دیا، بس دیکھیے وہیں پر ان کا عقیدہ کیسا ہوگا، آپ دیکھ لیجئے۔ یہ بیٹھنا ہمارا ایک مصلحتاً ہے۔ عقیدوں کا بگاڑ اس قدر ہو گیا ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب تک تعویذ نہیں ملے گی اس وقت تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی شخص اللہ کے اوپر عقیدہ چھوڑ کر تعویذ پر یا کسی اور چیز پر عقیدہ کر لے، یہی شرک کی بو آ جاتی ہے۔ اس کو تو اسی طریقے سے استعمال کرنا ہے جیسے کہ ڈاکٹر نے دوا دی، دوا اسباب کے درجے میں ہے، شفا اللہ کے پاس، اس عقیدے کے ساتھ۔ اب اگر عقیدہ درست نہیں ہوتا ہے تو اوہام پرستی ہمارے اندر آتی ہے، وہم پرستی آتی ہے، اور پھر وہم پرستی میں آدمی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، عقیدے کو بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اگر کسی کو بچہ نہیں ہوا، قرآن یہ کہتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ۔ وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں صرف لڑکا دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے ہیں۔ وہ خوب جاننے والے ہیں اور سب سے بڑی قدرت رکھنے والے ہیں۔